اور وہ جو ظالم ہے اس وقت جو وہ وہاں پر وہ توہین رسالت کرتی پھرتی ہے، اللہ ان کو برباد کر۔ قائد اعظم نے اس وقت فیصلہ لے لیا کہ الگ ہو جائیں گے ہم۔ کافر کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، جب تک کہ یہ آپ کے نبی کے خلاف کچھ نہ کہہ لیں۔ تو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پھانسیاں دی جا رہی، رات بھی ایک بہت بڑے لیڈر کا کر دیا، اس کو بھی پھانسی کے آرڈر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو رو پیٹ رہے ہیں، لیکن مسلمان کمزور ہوں گے، دنیا میں جوتے کھائیں گے، آپ دنیا میں جوتے کھائیں گے۔ ان کو ایک ہی ہضم نہیں ہو رہا، ہم سے زیادہ غیرت مند عرب ہیں، پوری عرب دنیا نے اسی وقت سعودی عرب، عراق، ایران، شام، مصر، عرب امارات، انہوں نے کہا ہمارے نبی کو برا کہا، ایک تمہاری چیز نہیں خریدنی، ہم نے اٹھا کے چیزیں باہر پھینک دی۔ اسی وقت انڈین ملازمین کو رخصت کر دیا، سارے کا نکل جاؤ ہمارے ملکوں کے اندر سے۔ عرب پوری دنیا میں امین نے فتویٰ دے دیا، مان کی ریاست نے، کہ یہ کافر ہیں اور ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھنا۔ مودی کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، بھی رات ہی ہمارے ملازمین نکال۔ یہ ہوتی طاقت مسلمان جس وقت اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن طاقت یونٹی سے بنتی ہے، طاقت اس طرح نہیں بنتی کہ آپ اختلاف رکھیں سیاسی، کہ آپ نے ایک دوسرے کو قتل کر کے تو دوسرے کو آ جانا ہے اس کے اوپر، یہ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرم گوشہ رکھیں، اختلاف کریں، سیاسی اور دینی آپ کا حق ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کے اخلاق بگاڑ کے ان کی بیٹیوں کو طوائفیں بنا دیں اور بیٹوں کو بے غیرت اور کنجر بنا دیں کہ وہ گالیاں دیتے پھریں ہمیں فیس بکوں کے اوپر؟ نہ 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 نہ، لیڈر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ رسول اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے یہ لوگ، اتنا سا بال بیکا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ پورے عالم کفر کو چیلنج ہے، یہ قیامت سے پہلے ایک سیکنڈ پہلے بھی نبی علیہ السلام کے روضے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے اتنا بڑا پیارا لگایا، رسول اللہ نے فرمایا مدینے کے دونوں پہاڑوں پر ایر اور سور، اب آپ نے وہ بھی نہیں دیکھے، آپ نے وہ بھی نہیں دیکھے، اتنے کھوتے ہیں، جا کے وہاں کھجورے کھاتے پھرتے ہیں، دیکھیں جا کے پہاڑوں کو۔ میں کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کے اوپر پیرا لگا ہوا ہے فرشتوں کا، ہر جگہ دجال جائے گا، مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا مدینے سے نکال دیے جائیں گے لوگ اس طرح سے، تو یہ نبی علیہ السلام تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ جو مرضی کر لیں، اللہ نے حفاظت خود جیسے قرآن کی حفاظت لی ہے نا، ایسے نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پہ لاکھوں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خونیوں کو کبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام کو ان دنوں کے اندر خوب درود پڑھ کر سوگاتیں پہنچائیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے حق میں جہاد تو نہیں کر سکا کفار کے ساتھ تلوار کے ذریعے، لیکن میری طرف سے سلام قبول کرتے رہیں۔ جب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی آدمی آپ میں سے میرے مریدوں میں سے ہے، میں آپ کو یہ 100% میرے مریدوں میں سے اگر کوئی آدمی ہے، وہ اپنے اذکار میں 100 دفعہ دن اور 100 دفعہ شام نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ بھولے۔ بالکل میرا اس آدمی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو درود شریف کی تسبیح ایک صبح اور ایک شام نہیں کرتا۔ درود ابراہیمی پڑھنا، چھوٹا نہیں، جان چھڑانے کے لیے درود نہیں پڑھنا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایسی سوغات بنا کے، گفٹ بنا کے، صبح بھی اپنے نبی کو بھیجیں، شام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی بھیجیں اور درود بھی بھیجیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو نہ فائدہ ہو تو مجھے پھر آپ کے پکڑ لیں کہ جب سے میں نے یاد، ایک بندے نے کہا میں نے بنائی، کہتا یقین جانے سارے بگڑے کام، بچے کو کینسر وہ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، یقین کریں مرشد آپ کو غلط بات نہیں بتاتا۔